نواز شریف 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اپنی زندگی کے 9 سال وہ وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے کسی بھی دوسرے وزیر اعظم کے مقابلے میں انہوں نے زیادہ وقت بطور وزیر اعظم گزارا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کی زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ آئے شاید ہی کسی وزیر اعظم کے حصے میں آئے ہوں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو اور کیا ہی عمران خان، جتنی مزیدار کہانی نواز شریف کی ہے اور کسی سیاستدان۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اپر مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ان کے والد محمد شریف ایک بڑے بزنس مین اور خوددار انسان تھے۔ میاں شریف نے اپنی محنت اور لگن سے ملک کی 2 بڑی کمپنیز جن میں اتفاق فاؤنڈری اور شریف گروپ آف انڈسٹریز شامل ہیں۔ محمد شریف کے کل 3 بیٹے تھے جن میں نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف شامل ہیں۔ میاں محمد شریف نے سال 1903 میں صنعت کاری میں قدم رکھا۔ 1947 تک صنعت کاری کے شعبے میں شریف خاندان اپنا نام اور مقام پیدا کر چکا تھا۔ نواز شریف کا تعلق کشمیری فیملی سے ہے۔ نواز شریف نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ انہوں نے اپنی اسکولنگ سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی۔ گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد نواز شریف نے پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے نواز شریف کی زیادہ دوستیاں نہیں تھیں، لیکن البتہ خواجہ آصف سے ان کی گورنمنٹ کالج میں دوستی ہوئی۔ نواز شریف نے اپنے والد کے بزنس کو جوائن کیا۔ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب شریف فیملی کا سیاست سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ سال 1971 میں نواز شریف کی مشہور گاما پہلوان کی نواسی بیگم کلثوم نواز سے شادی ہوئی، جس سے ان کے یہاں 4 بچے پیدا ہوئے، جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور اسما نواز شامل ہیں۔ نواز شریف کی سیاست میں انٹری کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے۔ 70 کی دہائی کی بات ہے جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن پالیسی کا آغاز کیا، جس کے تحت ملک کی تمام بڑی صنعتوں کو نیشنلائز اور پرائیویٹائز کیا گیا۔ شریف فیملی کی اتفاق فاؤنڈری اور شریف گروپ آف کمپنیز کو بھی نیشنلائز کیا گیا۔ جب شریف خاندان کے بزنس کو نیشنلائز کیا گیا تو شریف فیملی پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ صورتحال کو دیکھ کر نواز شریف نے سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو سے سیاسی دشمنی پال لی۔ سال 1976 میں نواز شریف نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، جو بعد میں مسلم لیگ نون بنی۔ کہا جاتا ہے نواز شریف کو سیاست میں لانے والا اور کوئی نہیں بلکہ بھٹو کو پھانسی دینے والے جنرل ضیاء الحق تھے۔ نواز شریف کو جنرل ضیاء کے حکم پر وزیر خزانہ پنجاب کا قلمدان سونپا گیا۔ سال 1985 میں انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا۔ اگست 1988 میں جنرل ضیاء کی طیارہ حادثہ موت کے بعد مسلم لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ مسلم لیگ کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور نواز شریف نے اپنی مسلم لیگ نون کا نامور صحافی اور میڈیا پرسنز کے بقول نواز شریف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے۔ ان کے بقول جنرل ضیاء نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف مستحکم کرنے کے لیے نواز شریف کو لانچ کیا۔ جنرل ضیاء اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے، کیونکہ نواز شریف پنجاب کی ایک بڑی سیاسی شخصیت کے طور پر ابھرے تھے۔ 1990 کے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ کی حیثیت سے نواز شریف پہلی دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنے، اور صرف 2 سال بعد صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات کی بنیاد پر نواز شریف کو واپس گھر جانا پڑا۔ 1997 میں نواز شریف دوسری دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ عدلیہ سے ان کا اختلاف اور صدر فاروق لغاری سے اختلاف ان کا جاری رہا، جس کے نتیجے میں صدر کو استعفیٰ دینا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا سب سے اہم کارنامہ پاکستان میں ایٹمی تجربات کا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، بیرون ملک اور تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود نواز شریف نے تمام دباؤ کو مسترد کیا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔
سال 1999 میں میاں محمد نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے پھر تعلقات خراب ہوئے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہیں کارگل کے معاملے پر آگاہ نہیں کیا گیا اور جنرل مشرف نے سارے فیصلے خود کیے۔ نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو معطل کیا۔ بغاوت کے ڈر سے نواز شریف نے مشرف کو بیرون ملک سے واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے روک دیا۔ مشرف کا طیارہ نواب شاہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، جس کے بعد مشرف نے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا اور تمام اعلیٰ جنرلز کو ملک سنبھالنے کا آرڈر دیا اور نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکنگ اور اقدام قتل کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر سعودی شاہی خاندان سے تعلقات کی بنا پر اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے مداخلت کر کے جلاوطنی پر نواز شریف کو آمادہ کیا اور نواز شریف 10 سال کے لیے یوں سعودی عرب چلے گئے۔ 2007 میں نواز شریف جلا وطنی کاٹ کر واپس آئے۔ 2008 میں انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، مگر یہ اتحاد چونکہ غیر فطری تھا اس لیے زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 11 مئی 2013 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ ملک کے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے۔ 4 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز آئے اور نواز شریف کی آف شور کمپنیز کے بارے میں انفارمیشن لیک ہوئی، جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ چلا اور 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو آئین کی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا اور 11 سال کی سزا۔ 11 ستمبر 2018 کو ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز لندن میں کینسر کے عارضے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ 2019 میں نواز شریف اپنا علاج کروانے کے لیے جیل سے لندن روانہ ہوئے۔ بعد ازاں 21 اکتوبر 2023 کو 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد میاں محمد نواز شریف واپس وطن پہنچے۔ انہوں نے لاہور مینار پاکستان پر عظیم الشان جلسہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ ملک کے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے اور اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔